محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو حقوق رکھے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، یا اس کے باتوں کو مانے، وقت پہ نماز کی پابندی کرے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس سے زکوٰۃ نکالے اور مستحقین تک پہنچائے، اور اگر صحت و تندرستی کے ساتھ سب کچھ سے نوازا ہے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرے۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اس سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کبھی اس سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ الخلق کلہ عیال اللہ، کہ پوری دنیا کی مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے۔ اب بحیثیت انسان، بحیثیت جاندار، ہر ایک اللہ کے کنبے کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ضروریات کی طرف توجہ دیں اور اس کے اوپر خرچ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر یہ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ایمان والو تم اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو پاکیزہ رزق دیا ہے، جو حلال رزق ہے، اس میں سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دوسرے پر بھی خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ ایمان والو خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی شفاعت سفارش سے کام چلنے والا ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، جو کچھ کیا یہاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اس دن سے پہلے پہلے اپنی اوقات کو غنیمت سمجھو، جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زندگی دنیا کی جو تمہیں ملی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کو بھیجا جو لوگوں کو سیدھی راہ بتاتے رہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیا جو مختلف زمانے میں مختلف انبیاء کو ان کے حالات کے حساب سے الگ الگ کتابیں عطا کی، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسے عظیم کتاب اور ایسا معجزہ عطا کیا جو قیامت تک رہنے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس پر ہمارا یقین ہو۔ اور یہ فرشتے جو اللہ کے مخلوق ہے، جو معصوم ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو تیار کرتے ہیں،
اور جو کچھ ہماری نقل و حرکت ہوتی ہے وہ سب محفوظ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے۔ یہ ہمیں دل سے ماننا ہے، اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور جو اس کا جو ارشاد ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ مال اللہ کی محبت میں دوسروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر، سب سے پہلے قریب کے رشتہ داروں پر۔ جو ہمیں دولت ملی ہے اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں۔ وابن السبیل اور مسافر جو اپنے وطن سے بہت دور ہے لیکن کسی مصیبت میں وہ گرفتار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے منزل تک پہنچنے سے قاصر ہے، اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ پہنچ سکے، تو اس کے سفر کا انتظام ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا انتظام کریں۔ والسائلین اور جو مانگنے والے ہیں، وفی الرقاب اور اسی طرح جو غلام ہیں جن کی گردن اٹکی ہوئی ہے انہیں کچھ مدد کی جائے جس سے وہ اس سے بچ جائے۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ گویا ایمان لانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو نیکی کے کام ہیں، کرنے کے کام ہیں، جو بڑے ثواب کے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ضروریات سے زیادہ مال جو ہمارے پاس ہے اس میں دوسروں کے حقوق ہے وہ ادا کرے، وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے کہ رشتہ داروں کو دے۔ اسی طرح صرف ایک ہی مد نہیں کہ ایک ہی کو پورا دے دیا، بلکہ دوسرے بھی اس کے مستحق ہے انہیں بھی دیا جائے۔ ان میں سے یتیم ہیں جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس کے والد دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ ایسا یتیم ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اس کی زندگی صحیح سے گزر سکے۔ بیوائیں ہیں جن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو وہ سکون اطمینان کے ساتھ گزار سکے اور اپنے دنیاوی دیگر اخراجات کو پورا کر سکے، تو بیوہ اور یتیم بچے بھی اس میں شامل ہے، اس کے مستحق ہے، انہیں بھی مدد کی جائے۔ اسی طرح مانگنے والے وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَعَلَ فَرْسٍ حدیث میں ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو، کہ ظاہری اعتبار سے کیسا بھی نظر آتا ہو، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایک ذلیل کیا کہ ہاتھ پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی خرچ کا مزاج پیدا کرے، خرچ کرنے کو پسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ وہ فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اس کے بعد ہم نماز قائم کریں، نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز مومنین پر وقت وقت سے فرض کی گئی ہے۔ اور اسی طرح وَآتَى الزَّكَاةَ ایک مرتبہ سال میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہے تو اگر اس پہ ایک سال گزر گیا ہے تو جتنا پیسہ ہے اس میں سے وہ 2.5% یعنی 40واں حصہ اس پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جب کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کر لے، معاہدہ کر لے، کسی سے وعدہ کر لیا ہے کچھ دینے کا تو اس کو پورا کرے۔
اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ آپ کے عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی کتنی پاسداری کی اور کتنا عہد وعدہ وفا کیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے وعدوں کو ہم پورا کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور خوشحالی اور تنگحالی کے اندر، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر جب ہم گر گئے ہوں تو ایسے وقت میں صبر کرے، یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی کیا مصلحت ہے یہ اسی کو معلوم ہے۔ ہم تو ظاہری طور پر دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں یا کچھ فیصلہ کرتے ہیں، کسی کا کچھ نقصان ہوا یا فائدہ ہوا تو یہ اس میں اللہ کی کیا مرضی ہے، وہ کیا اس کی چاہت ہے، یہ اسی کو معلوم ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، ان صفات کے حامل ہیں، وہی سچے ہیں اور وہی پرہیزگار ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی متقی ہے۔ تو یہ صفات، خرچ کرنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو۔ حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا تم بدلہ عطا کر دے، اس کا نعم البدل عطا فرما، وآتی ممسکا تلفا، اور جو بہت ہی روک کر رکھے ہوئے ہیں، گن گن کر خرچ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی تم گن لے، شمار کر لے، اور جو خرچ نہیں کرتے ہیں اس کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ تم خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو، نصیحت حاصل کرو، تمہارے اندر آخرت کی جواب دہی کا فکر ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر ہمیں ایک دن جواب بھی دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے مال کے اندر کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ وہ تنگ حالی میں رکھ رہا یا خوشحالی میں رکھ رہا ہے، جس حال میں بھی ہے وہ اس کی مرضی ہے، اور اسی حالت میں ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ ابن آدم تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی ان لا تمر علی 3 لیال وعندی منه شیء الا شیئا ارصده للدین، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے، اس میں سے کچھ حصہ بھی
لیکن سوائے اس قرض کے جسے ہم واجب الادا ہے، جسے ادا کرنا ہے، وہ ذمہ داریاں جو مجھے فرض ہے ہمارے اوپر، اس کے علاوہ اور میں پسند نہیں کروں گا کہ میرے پاس کچھ بھی مال کا حصہ باقی رہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دولتوں سے نوازا ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہمیں انہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نائب کی حیثیت سے رکھا ہے، ہم دنیا میں مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں روئے زمین پر اپنا جانشین بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہ میں خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اصل جو ہے اس کی غیر موجودگی میں وہ کام وہ انجام دے جو چاہتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کام ہو، اپنی مرضی سے کچھ ایسا نہ کرے جو اس کے خلاف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا جانشین بنایا ہے اس زمین پر، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس مال و دولت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی مرضی سے ہے، اس میں ہمارا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہر شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی دولت کے انبار لگے ہوں، لیکن کیا سب کو مل جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق میں کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جو مال و دولت ہمارے پاس ہے ہم حقیقت میں اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس کی جان کو، اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ وہ نہ اپنے جان کا مالک ہے نہ مال کا مالک ہے، نہ وہ چاہے جس طرح چاہے اپنی استعمال نہیں کر سکتا، نہ اپنی دولت کا استعمال کر سکتا ہے نہ اپنی جان کا۔ اس لیے خودکشی حرام قرار دیا گیا کہ ہم جان کے اپنے مالک نہیں ہیں کہ ہم جس طرح چاہے استعمال کر لیں۔ مال آدمی کو ایک دائرہ متعین کیا گیا ہے کہ اس دائرے میں رہ کر ہی اس کو اپنی دولت خرچ کرنا ہے، اس کے اگر باہر جاتا ہے تو گنہگار ہوگا، وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا کہ جو اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ تو اس لیے نہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں نہ جان کے مالک ہیں، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرے۔ کھانا حلال ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں روزہ رکھو، تمہاری محنت مزدوری کی کمائی ہے، حلال رزق ہے، پھر بھی دن میں اس کے طرف مت دیکھو، اس کو مت کھاؤ، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ کھانا پینا حرام کر دیا گیا، اور جب وہ کہتا ہے کھانے کے لیے تو اس دن رکنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر عید کے دن اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے کہ اس دن ہم روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور عید کے دن بھی اور بقرعید کے دن روزہ رکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں ہر کام اس کی مرضی کے مطابق اگر کرتے ہیں تو وہ قابل ثواب ہے، قابل اجر ہے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف اپنی مرضی چلاتے ہیں چاہے وہ ظاہری طور پہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو تو وہ باعث گناہ ہوگا، ہم گنہگار ہوں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جان و مال کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔